سے جب سے عرب اسرائیل یا غزہ فلسطینیوں کی یہودیوں سے جنگ ہوئی ہے، تب سے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کسی قسم کا مضمون یا ویلاگ کرنے کا. تو آہستہ آہستہ اب میں آپ کی خدمت میں دوبارہ آؤں گا. آج میں آپ کو ایک عربی لٹریچر سے کہانی سناتا ہوں، دودھ کا پیالہ. کہتے ہیں کہ ملک عرب میں کسی جگہ کوئی دیہات میں امیر عرب رہتا تھا. اس کا نام عدنان تھا. اس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، بھیڑ بکریاں اور اونٹ کے لحاظ سے اس کے پاس بڑی مال ملکیت تھی. تو اس مال ملکیت کے عوض وہ کافی اپنے حلقے میں دولت مند کراتا تھا. اس کے اونٹوں میں ایک اونٹنی تھی جو اسے بہت پسند تھی. وہ دودھ بھی بہت دیتی تھی، موٹی تازی تھی، سفر بھی خوب کرتی تھی. اس کا ایک بچہ بھی تھا خوبصورت سا. تو تمام اپنے جانوروں میں اس کو اونٹنی بہت پسند تھی اور اس کا بچہ بھی. ایک دن وہ آ رہا تھا کسی سفر سے کہ اس کو خیال آیا کہ اللہ میاں نے قرآن میں کہا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو. یہ آیت سن کے وہ سوچنے لگ گیا کہ میں تو چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب اس اونٹنی کو، اس کے بچے کو رکھتا ہوں. تو اللہ میاں کی جو ڈیمانڈ ہے کہ اس کو میں اس کی راہ میں خرچ کروں، تو لہذا وہ سوچنے لگا کہ میرا پڑوسی جو ہے جس کی 7 بیٹیاں ہیں، اس کے حالات بھی صحیح نہیں ہیں، آمدنی بھی اتنی نہیں ہے، تو اس کو کیوں نہ ہدیہ کر دیا جائے. وہ اپنے پڑوسی کے پاس پہنچا اور اسے کہا یہ تم اونٹنی اور اس کا بچہ تم لے لو. اس نے کہا وجہ؟ اس نے کہا میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، بس یہ ہے آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ لوگ اس کا دودھ پئیں تو میرے حق میں دعا کریں. اس کا پڑوسی بہت خوش ہوا، ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا مانگنے لگا. ایک قصہ چلتا رہا. بہار گزرا، موسم خزاں آئی. موسم خزاں کے بعد ایسا موسم آیا کہ اس کے علاقے میں بڑا قحط پڑ گیا. نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا، تمام جانور بل بنانے لگے. ایک دن ابن جدعان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، پانی کی تلاش کرتے ہیں. ان بدوؤں کو پانی کے نشان راہ بھی پتہ تھے کہ صحرا میں کس کس جگہ ہوتے ہیں. چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی ٹکری کے پاس پہنچے. اس کے اندر غار بھی تھے. ایک غار انہوں نے دیکھا تنگ سا تھا، لیکن وہ تجربے کی بنا پہ جانتے تھے کہ اندر کشادہ ہوگا اور پانی کا بھی امکان تھا. تو باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم یہاں انتظار کرو، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں. وہ اندر گیا، اندر چلتا رہا تو کچھ دور پہ اس کو پانی کا چشمہ مل گیا. اس نے پانی سیرو کے پیا اور پھر اپنے مشکیزے میں بھرنے لگا. واپسی پہ وہ راستہ بھول گیا کیونکہ یہ غار اندر سے بھول بھلیوں میں تھا. ادھر سے ادھر راستہ ہی اس کو نہ مل رہا تھا. بڑی کوشش کرتا رہا گھنٹوں، لیکن باہر جانے کا اس کو راستہ نہ ملا. غار کافی بڑا تھا. آخر کار اس نے سوچا کہ میں واپس جاتا ہوں اور چشمے پہ بیٹھ جاتا ہوں. کوئی نہ کوئی مجھے ڈھونڈتا ہوا آ جائے گا، یا اللہ میاں مجھے اپنے پاس بلا لیں گے اگر کوئی نہ آئے تو. وہ غار کے اسی چشمے کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا. دوسری طرف اس کے بچے جو غار کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سارا دن گزر گیا، رات بھر انتظار کیا. دوسرے دن پھر وہ آئے غار کے اوپر اور دیکھا کہ غار سے کوئی نہیں نکلا ہے. ایک بھائی کو وہ چھوڑ گئے تھے، 3 بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا
انتظار کرتے رہے کہ باپ نکلے. اندر جانے کی کوئی ہمت نہ کی, کسی نے ہمت نہیں کی, کیونکہ وہ جانتے کہ اندر بھول بھلیاں ہوتی ہیں اور راستے بھی خراب ہوتے ہیں. چنانچہ 3 دن تک انتظار کرتے رہے. پھر انہوں نے خیال کیا کہ اگر باپ زندہ ہوتا تو اب تک باہر آ چکا ہوتا, وہ اندر ہی مر کھپ گیا ہوگا. لہٰذا انہوں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں اور وہاں بتا دیتے ہیں. پھر انہوں نے ایک دن خیال کیا, اس کے ابن جذان کے بچے کوئی نیک سیرت نہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا باپ اب ملکیت آ گئی, اب ہم سب بانٹ لیتے ہیں. اور یہ ہمارا باپ تو کوئی ڈھنگ کا آدمی نہ تھا, اپنی ساری پیسے جو تھے ادھر ادھر ہدیہ اور صدقہ کرتا پھرتا تھا, خیرات کرتا تھا. تو اب دیکھو نا کہ سب سے ہماری اچھی جو اونٹنی تھی وہ اس نے ہدیہ کر دی. تو دوسرے نے کہا ہدیہ کر دی تو کیا ہوا, مالک تو ہم ہی ہیں باپ کے پاس, چلتے ہیں اس سے واپس لیتے ہیں. دوسرے بھائی نے کہا اگر واپس نہ کیا تو ہم اس کو اس کے بدلے میں کوئی دوسری اونٹنی دے دیتے ہیں, لیکن اپنی سب سے قیمتی سب سے محبوب اونٹنی تو لینا ہے. وہ پہنچے پڑوسی کے پاس اور پڑوسی سے کہا کہ بھائی آپ ہماری اونٹنی واپس کر دیں. اس نے کہا کیوں آپ کی اونٹنی واپس کر دوں, یہ آپ نے تو نہیں دیا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے والد نے دیا ہے نا. اس نے کہا ہاں انہوں نے دیا تھا, مجھے ہدیہ کیا تھا کہ تم اور تمہاری بیٹیاں اس کا دودھ پیتا رہے. تو کہنے لگا نہیں, والد کا انتقال ہو گیا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے کیا. انہوں نے کہا نہیں, کب ہوا. تو انہوں نے کہا تم کہاں تھے بھائی اتنے دن. اس نے کہا کہ میں کچھ پانی کی تلاش میں اور کچھ غلے کی تلاش میں گیا ہوا تھا, آج ہی آیا ہوں. اس نے کہا کہ اچھا. تو اس نے قصہ بتایا کہ اس طرح غار کی تلاش میں گیا تھا اور پھر واپس نہیں آ سکا, تو ہم نے اعلان کر دیا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو مجھے وہ غار کا بتاؤ, وہ غار کدھر ہے, تو میں تمہاری اونٹنی بھی اور اس کا بچہ بھی دے دوں گا. لڑکے ہنسی خوشی اس کو لے آئے, اس غار کے منہ پہ اس کو دکھا دیا اور اونٹنی اس کا بچہ لے کے چلے گئے. اب اس کا یہ پڑوسی سوچنے لگا کہ میں کس طرح اس غار کے اندر جاؤں کہ واپس بھی آ جاؤں, کیونکہ وہ انجام تو دیکھ چکا تھا کہ ابن جذان اس کے اندر گیا ہے تو واپس نہیں آیا ہے. اسی سوچ بچار میں اسے ایک ترکیب سوچ گئی کہ وہ ایک رسی لی. اس نے رسی کو ایک بڑے پتھر سے باہر باندھا اور رسی کو لے کر اندر چلا گیا. نیچے اوپر ہوتے ہوئے بھول بلیوں سے گزرتے ہوئے تھک گیا تھا کہ اسے اچانک پانی کی مہک نظر آئی, محسوس ہوئی. وہ پانی کے مہک کے آگے بڑھا تو اسے چشمہ نظر آیا. دھوپ اندھیرا تھا تو کسی آدمی کی کرانے کی آواز آئی. اس نے دیکھا اندھیرے میں کوئی آدمی لیٹا ہوا تھا. تو اس نے کہا چلو ابن جذان نہیں ملا ہے, کوئی اور آدمی مل گیا ہے, اس کی زندگی بچانا بھی فرض ہے. وہ اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے رسی کے سہارے باہر آیا. روشنی میں دیکھا تو یہ اس کا وہی محسن تھا. ابن جذان بہت خوش ہوا, گھر لا کے اس کی تیمہ داری کی, اس کے ہوش ٹھکانے آئے. تو اس نے پوچھا کہ میں کب یہاں پہنچا. تو اس نے سارا قصہ بتایا کہ تم اندر گئے تھے, آگے مجھے پتا نہیں ہے, میں تمہیں وہاں پانی کے پاس سے اٹھا کے لایا ہوں. اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. تو ایسا ہوا تھا کہ جب میں بیٹوں کو باہر بٹھا کے اندر چلا گیا, تو اندر جا کر میں نے پانی کی تلاش شروع کی. پانی مجھے مل گیا, لیکن واپسی میں رستہ بھول گیا. جب رستہ بھول گیا میں وہیں بیٹھ گیا. جب 2-3 دن بہت مجھ پہ 3-4 دن تو میں نے پانی پی کے گزارا کیا, لیکن بغیر کھائے پیے میں کیسے رہ سکتا تھا. چنانچہ جب بھوک نے مجھے زیادہ ستایا تو میں نیم غشی کی حالت میں آ گیا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کچھ دودھ میرے منہ میں ٹپکا ہے. بڑا لذیذ دودھ تھا. میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا ایک چمکتا ہوا پیالہ تھا, وہ میرے ہونٹوں سے لگا اور میں نے اس کو پیا اور سیر ہو کے پیا, اور میری ساری کمزوری دور ہو گئی. اور اس دن میں 3 بار
یہ دودھ کا پیالہ میرے ہونٹوں سے لگتا تھا، میرے پاس آتا تھا 3 دفعہ ہر روز میں دودھ پی لیتا تھا، اچھا خاصا ہوا تھا۔ چل رہا تھا کہ اچانک یہ دودھ کا پیالہ آنا بند ہو گیا اور خوراک نہ ہونے سے مجھے کمزوری ہو گئی، پھر وسیع تاری ہو گئی اور تم مجھے لے آئے۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا آپ کی بات، اب میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو دودھ کا پیالہ ملتا رہا اس لیے کہ میں اور میری بیٹیاں جب بھی دودھ پیتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کے بیٹے آ کے مجھ سے لے گئے کہ نہیں یہ ہمارے ملکیت ہے، تو اس دن سے پھر آپ کے پاس دودھ کا پیالہ آنا بھی بند ہو گیا اور یہ حالت ہو گئی۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابن جدعان نے کہا نہیں، تم نے میری زندگی بچائی ہے اور مجھے دوبارہ زندہ رہنے کا موقع ملا ہے، تو میں اپنی پوری آدھی جائیداد تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ اور پھر وہ اپنے بیٹوں کے پاس گھر گیا، پہنچا۔ بیٹے اسے دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، بول نہ سکے، کہنے لگے تم کون ہو؟ اس نے کہا شرم کرو، میں تمہارا باپ ہوں جس کو تم نے اس طرح چھوڑ کے آ گئے تھے غار کے منہ پہ۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، معافی اور تلافی کی اور کہا کہ شرمندگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا اب شرمندگی کا اظہار بے معنی ہے، اب اس جائیداد کے 2 حصے ہوں گے، ایک حصہ میں نے اپنے اس محسن کو دیا ہے جس نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اور آدھی جائیداد میری ہے۔ آدھی جائیداد جو میں نے اپنے اس محسن کو دی ہے جس نے میری زندگی بچائی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ دنیا و آخرت میں بھی دنیا میں بھی میرا جان بچ گئی، اس کے عوض ہو گیا صدقہ ہو گیا، اور آخرت میں تو یہ صدقہ تو ہر مسلمان کی جان و مال کا محافظ ہے۔